اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، میں ہوں محمد نعیم، اور آج ہم بتائیں گے کہ ذکر قلب کے لیے کامل مرشد کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ذکر قلب جاری کرنے کے کچھ مراحل ہیں جن کو انسان طے کر کے وہاں تک پہنچتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ انسان جب زبان سے ذکر کرتا ہے تو زبان کے ساتھ ذکر کرتا کرتا آہستہ آہستہ انسان کی ان رگوں میں ذکر پہنچتا ہے، یہاں آتا ہے۔ ان رگوں سے پھر آہستہ آہستہ انسان کا ذکر ہے وہ جو پھیپھڑوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے، اور جب انسان کا ذکر پھیپھڑوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے تو پھر وہاں سانس کے ساتھ اس کا کنیکٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ سانس کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ کچھ عرصہ سانس کے ساتھ چلنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ دل کی دھڑکنوں پر کنورٹ ہو جاتا ہے، اور جب وہ دل کی دھڑکنوں پر آتا ہے تو وہاں سے آہستہ 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 انسان کا پورا جسم ذکر کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک انسان کا تمام حصہ ہے وہ ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ان مراحل کو طے کرنا ضروری ہوتا ہے، اور ایک مرشد، ایک کامل مرشد یعنی کہ ایک پیر، ایک رہبر کے باوجود انسان ان مراحل کو کبھی طے نہیں کر سکتا۔ جو تمہاری رب اور رسول تک کی رسائی کو پہنچائے وہ ایک ولی کامل ہی پہنچا سکتا ہے۔ یہ دنیا کا عام انسان کوئی بھی جو ہو، کسی بھی قسم کا ہو، جو درس دے رہا ہو، یعنی کہ اولیاء اکرام کی کتابوں میں سے دیکھ کر کسی کو اگر درس دے رہا ہے تو وہ آپ کو وہاں تک نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے لیے مرشد کامل کا ہونا لازمی ہے اور ضروری ہے۔ اسی لیے میرے مسلمان بھائیوں، یوٹیوب پہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں بہت سے چینل ایسے ہیں، وہ مجھ سے سب اچھے ہیں، بہتر ہیں، جو اس تعلیمات کو عام کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، آپ کسی بھی فقر سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی آستانہ عالیہ کے اگر مرید ہیں تو میرے مسلمان بھائیوں، وہاں مرشد کامل سے یہ تعلیمات کو حاصل کرو، اور ان کی اجازت کے ساتھ اس کو شروع کرو، ان کی اجازت کے بغیر نہیں، تاکہ تمہاری محنت کا حاصل مل تم کو مل سکے اور تم وہاں تک پہنچ سکو۔ ایک دنیا کا سفر ہی ہے جو ہم طے کر رہے ہیں۔ فرض کرتے ہیں ہم رات کو گھر سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، دفتر ہی جاتے ہیں۔ دفتر جانے کے لیے ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں، جب ہم ڈرائیو کرتے ہیں تو دفتر تک پہنچنے کے لیے ہم نے آنے جانے والی ٹریفک کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ کوئی اگر سڑک کے اوپر جمپ وغیرہ آتا ہے تو ہم نے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی ٹرن موڑ آتا ہے تو ہم نے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان سے بچتے بچاتے ہم دفتر پہنچتے ہیں۔ بس یہی مثال ہے کہ ذکر قلب جو حقیقی ذکر ہے، ان کو پہنچنے کے لیے شیطان کے وسوسوں سے بچانے کے لیے ایک مرشد کامل بچاتا ہے۔ ان شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے تم کو ایک مرشد کامل، ایک رہبر کی ضرورت لازمی پڑے گی، جو کسی جگہ پہ اگر تم کو کوئی مشکل درپیش آتی ہے تو وہ تمہاری اس مشکل کو حل کرے اور تمہیں اس راہ راست پہ چلائے، تمہاری مدد کرے، تمہاری راہبری کرے اور تمہیں چلائے۔ اسی لیے مرشد کامل کا ہونا اس میں لازمی ہے اور ضروری ہے۔ اس کے بعد میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر جو دل سے کرنا ہے اس جیسی عبادت نہیں ہے۔ یہ اولیاء اکرام، ولی اللہ، ان کی حقیقی عبادت ہے۔ وہ یہی عبادت کرتے تھے، فرضی عبادات کے ساتھ ساتھ وہ یہی عبادت کرتے تھے، اور انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول تک کی رسائی حاصل کی، اور اپنے ہر اولیاء اللہ نے اپنے پیر و مرشد سے اس کی تعلیمات پائی اور اس کی راہبری میں وہاں تک پہنچا۔ اور حقیقی کا یہی اللہ تعالیٰ کا یہی حقیقی نظام ہے جو دنیا کو چلا رہا ہے، جسے تکوینی نظام کہا جاتا ہے۔
میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ کو ایک طریقہ کار بتاؤں گا جس سے ذکر قلب کیسے جاری ہو سکتا ہے، جلدی سے جلدی جاری ہو سکتا ہے۔ میں بندہ ناچیز کچھ بھی نہیں ہوں، بالکل کچھ نہیں ہوں۔ اور ایک بات اور ہے، ذکر قلب اور فقیری کے مقام میں سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ ادب ہے۔ جب تم ادب کرنا سیکھ جاؤ گے تو تم سب کچھ پا جاؤ گے۔ یہ اس کا سب سے پہلا مرحلہ ادب ہے، اس کے بعد اگلے مرحلے شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ادب کرنا سیکھو، اپنے سے بڑوں کا ادب کرنا سیکھو، اپنے مرشد کا ادب کرنا سیکھو، اپنے ماں باپ کا ادب کرنا سیکھو، اپنے بہن بھائیوں کا ادب کرنا سیکھو، اپنے فرضوں کو نبھاؤ۔ یہ بہت پابندی کے ساتھ انسان یہاں تک پہنچتا ہے، ایسے نہیں پہنچ جاتا۔ اتنی پابندیاں ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ویسے عام انسان جو ہم پھرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ان پابندیوں کی ہم پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ ہونی چاہیے۔ لیکن جب انسان ذکر قلب اور ان معاملات میں آتا ہے تو ان کے لیے سب سے پہلے زیادہ ضروری ہو جاتے ہیں ان کے وہ فرض اور ادب آداب۔ اگر وہ ان کو پورا نہیں کرے گا وہ تو کسی مقام تک نہیں پہنچے گا۔ اسی لیے مرشد کامل کا ہونا ضروری ہے۔ وہ یہ سب چیزیں آپ کو بتائے گا، سکھلائے گا اور آپ کو چلائے گا۔ اگر آپ کسی مرشد کے ہاتھ سے بیعت کر کے اس نظام میں آؤ گے، اس کی اجازت سے اگر اس کو شروع کرو گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ تم لوگ کامیاب بھی ہوگے، اس کے بغیر کامیابی مشکل ہو جائے گی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں گا، ایک درود شریف کا ورد ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور قلبی بے نور شوق کا، اللہ نور قلبی بے نور شوق کا، اللہ نور قلبی بے نور شوق کا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ میرے دل کو اپنے نور سے روشن اور منور فرما، کہ میرے دل کو اپنے نور سے روشن اور منور فرما۔ یہ طریقہ کار میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب تم اس میں ذکر قلب میں پڑھو گے تو سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اس کا 11 دن کا عمل ہے۔ عمل کیا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد، اور نماز لازمی ہوتی ہے ان چیزوں میں، نماز بھی ہم لوگوں پر فرض ہے، ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اولیاء کراموں نے نمازوں سے روکا نہیں ہے بلکہ تلقین کی ہے۔ اور وہ جو جنگلوں میں جا کے رب کی رسائی حاصل کرتے تھے وہ اپنے قلب کو جاری کرتے تھے، اور جب وہ رب کی رسائی حاصل کر لیتے تھے تب دنیا میں آ کر پھر وہ خود بھی نماز پڑھتے تھے اور لوگوں کو بھی تلقین کیا کرتے تھے کہ نماز پڑھو۔ یہ مت کہا کرو کہ ولی اللہ نے کب پڑھی ہے، فرض کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ فرض لازمی پڑھنا ہے۔ اچھا، نماز کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ 11 دن کا یہ عمل ہے۔ پہلی رات 1 تسبیح کرنی ہے، دوسری رات 2، تیسری رات 3، اور چوتھی رات 4، پانچویں رات 5، چھٹی رات 6، ساتویں رات 7۔ اسی طرح سے 11ویں رات کو 11 تسبیح، اور اول آخر 11 مرتبہ درود لازمی پڑھنا ہے اور قبلہ رخ منہ کر کے بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد اسی ذکر کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے جتنا بھی کثرت کے ساتھ تم پڑھ لو گے یہ تمہارا فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ ذکر وہ ذکر ہے جب تم زبان سے کرو گے تو یہ تمہارے اندر جو قلب کی روح ہے اسے بیدار کرے گا۔ اس کو زبان سے کرنے کی وجہ سے تمہارے اندر کی جو قلب کی روح ہے اس کو یہ بیدار کرے گا، اس میں یہ کام آئے گا۔ اس کے بعد مختلف لوگوں نے جو طریقہ کار بتائے ہوئے ہیں مراقبے کے، یا کوئی بھی ذکر یا کوئی بھی فکر یا کوئی بھی ورد دیا ہوا ہے، اگر وہ کرو گے دن کو کسی بھی وقت، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اس کی کثرت رکھو گے، اور رات کو مراقبہ کرو گے، کسی اور ذکر پہ فوکس کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جلدی کامیابی پاؤ گے، اور 100% کامیابی بھی انشاءاللہ تعالیٰ پاؤ گے۔ لیکن اس ورد کو، اس درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 11 دن کے عمل کے بعد اس کو اتنی کثرت سے پڑھو جتنا تم پڑھ سکتے ہو، اور جتنی کثرت سے تم پڑھو گے اتنی ہی کثرت سے تمہاری اندر کی روح جو ہے وہ بیدار ہوگی۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج کے لیے صرف اتنا ہی، مجھے اجازت دو، انشاءاللہ تعالی
آئندہ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں اور بھی گائیڈ کرتا رہوں گا. جو کچھ میں نے اپنے پیر و مرشد سے سیکھا، جو کچھ میرے پاس ہے، وہ سب کچھ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور سکھاؤں گا بھی. اور الحمدللہ بندہ ناچیز کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ ایک بات ہے کہ اپنے پیر و مرشد کے کرم اور فضل کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا قلب جاری ہے اور ہم اس سسٹم میں چل رہے ہیں. یہ طریقہ کار اسی لیے بتا رہا ہوں کہ تم لوگ کسی بھی مسلک کے ساتھ، کسی بھی فقر کے ساتھ اگر تعلق رکھتے ہو، لیکن صحیح طریقہ کار کے ساتھ چلو تاکہ تم فلاح پاؤ، تم اس کا کچھ حاصل کل کرو. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہونا بھی ضروری ہے. میرے مسلمان بھائیو، جو ولی اللہ جنہوں نے مقام پائے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مقام پائے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اتنی محبت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر انہیں یہ مقام دیے ہے. اور عشق مصطفیٰ پانے کے لیے میری یہی ریکویسٹ ہے تمام مسلمانوں سے کہ اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی سیرت نبوی پہ آمادہ کرو، جس میں تمہارا دین بھی ہے، دنیا بھی ہے. خود بھی سیرت نبوی پڑھو، اس پر عمل کرو، اور اپنے بچوں کو بھی سیرت نبوی کی تلقین کرو. سیرت نبوی وہ چیز ہے، اگر سیرت نبوی پہ کوئی انسان عمل کر گیا، وہ اولیاء کرام تھے جنہوں نے سیرت نبوی پہ عمل کیا تھا اور مقام پائے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عشق سیرت نبوی پہ ہوتا ہے. جب اس کی ذات، صفات، سیرت، اس کی رہن سہن، اس کی سیرت کا مکمل پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا نبی کیا کرتا تھا، کیسے رہتا تھا، کیسے. جب اس کی سیرت کو پڑھو گے، اس پہ عمل کرو گے، تو پھر خود بخود تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ عشق مصطفیٰ پیدا کرے گا. میری دعا ہے مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سب مسلمانوں کو اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور عشق مصطفیٰ عطا فرمائے، اور ہر مسلم کو عشق مصطفیٰ عطا فرمائے. آمین ثم آمین.